نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ درس قرآن .com پر بینکنگ، مالیاتی ادارے اور ان کی پروڈکٹ سے متعلق پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور یہ پروگرام ہر مہینے کے تیسرے ہفتے کو ہوتا ہے۔ آپ لوگ بھی اگر اپنے مسائل پوچھنا چاہیں تو اسی لائیو ٹرانسمیشن کے کمنٹس بار میں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اور میں آپ کا میزبان محمد عاصم، اور ہمارے ساتھ مہمان ہیں مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، حج کا زمانہ، حج کی درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، حج کا بینکوں میں بھی گہما گہمی ہے حج کی، اور بینک والے یہ اتنا عرصہ قبل پیسے لے لیتے ہیں، حج میں ابھی کافی عرصہ ہے، تو کچھ عرصہ پہلے تک یہ بات تھی کہ بینک والے جو یہ پیسے لیتے ہیں ان کو پھر وہ ان سے سود حاصل کرتے ہیں، تو آیا اب بھی وہی صورتحال ہے، یہ اس میں کوئی تبدیلی ہے؟ اور ایک عام بندہ، عام پاکستانی جو حج کرنا چاہے اور بالفرض گورنمنٹ سودی اکاؤنٹ میں وہ رقم رکھتی ہے یا سود لیتی ہے، تو وہ اس میں شریک ہوگا، اس میں ذمہ دار ہوگا؟ یہ کیا تفصیلات ہیں شرعی نقطہ نظر سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مفتی عاصم صاحب، آج کل کے جو احوال چل رہے ہیں اس میں حج کا سوال واقعتاً ایک، اسے کہہ سکتے ہیں ایک متعلقہ یعنی ریلیونٹ کوسچن ہے، اور آپ نے اس میں ایک دو باتیں دریافت فرمائی ہیں، تو اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ درخواستیں جو حج کی جو سرکاری طور پہ وصول کی جاتی ہیں، یہ دراصل حج کے حوالے سے وزارت مذہبی امور اور حج سے متعلقہ جو شعبے ہیں یہ وہ وصول کرتے ہیں۔ البتہ وزارت چونکہ لوگوں سے، پاکستان سے کئی لاکھ لوگ جا رہے ہوتے ہیں، قریباً کوئی 1.5 لاکھ پونے 2 لاکھ کے قریب لوگ جاتے ہیں، تو اتنے سارے لوگوں کی درخواستیں وزارت براہ راست تو خود لے نہیں سکتی، کہاں سے لے گی؟ تو دنیا بھر کا معروف طریقہ ہے کہ جب کوئی درخواست ایسی لینی ہوتی ہے کہ جو اس کے ساتھ پیسے بھی جمع کرانے ہوں، اس کا آسان ترین طریقہ یہ کہلاتا ہے کہ آپ بینکوں کے ذریعے وہ درخواست لیں۔ اس صورت میں بینک ایک خاص کام کرتے ہیں، اور بینک کا ایک فنکشن ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈسٹریبیوشن چینل، یعنی اس کے ذریعے، کیونکہ بینک پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، ہر جگہ ان کی برانچز ہیں، بعض جگہ گاؤں دیہات تک میں موجود ہیں، تو اگر آپ کچھ پاکستان کے بڑے بینکوں کو اپنا نمائندہ بینک بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص حج کرنا چاہتا ہے وہ یہ فارم بھرے، اتنے پیسے کے اس کے ساتھ جو ہے چیک لگائے یا اس کے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں، اور ان بینکوں کی برانچز میں جا کے جمع کراتے ہیں، اور اس کی مدت دے دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک درخواستیں قبول کی جائیں گی۔ تو یہ درخواستیں جو بینک میں آ رہی ہوتی ہیں یہ دراصل منسٹری کے پاس جاتی ہیں، وزارت کے پاس جاتی ہیں، وزارت کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے جا کے پڑے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ بینک صرف ایک بیچ میں رابطے کا، ایک سہولت فراہم کرنے والے ادارے کا کام کرتا ہے۔ اصلاً تو عازمین حج یعنی حج پہ جانے والے حضرات اور جو وزارت ہے ان کے درمیان معاملہ ہوتا ہے، یہ درخواستیں جمع کراتے ہیں۔ درخواستیں جمع کرانے کا عمل جو ہے وہ جیسے کہیں 25 دن 20 دن جو بھی مدت حکومت نے طے کی ہے اس میں ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ تک ہم درخواستیں وصول کریں گے۔ اس کے بعد درخواستیں جب وصول ہونے کے بعد وہ تاریخ مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد وزارت یہ دیکھتی ہے کہ ہمارے پاس درخواستیں کتنی آئی ہیں، جتنا ہمیں سعودی عرب سے کوٹا ملا ہے اتنی درخواستیں آئی ہیں، یعنی فرض کریں کہ کوٹا ان کو ملا کہ آپ کے یہاں ٹوٹل 1,40,000 لوگ آ سکتے ہیں فرض کریں، اور درخواستیں ان کے پاس جو آئی ہیں، جو ان کے پاس سرکاری حج کا کوٹا ہے اس کے لحاظ سے فرض کریں کہ ان کے پاس 80,000 درخواستوں کی گنجائش تھی، اور درخواستیں آ گئی ان کے پاس 80,000 پوری کی پوری، تو پھر یہ قرآن داغنی کرتے اعلان کر دیتے ہیں کہ جتنی درخواستیں ہمیں درکار تھیں، جتنا ہمارے پاس گنجائش تھی اتنی ہی درخواستیں آئیں، لہذا سارے لوگ کامیاب ہیں۔ البتہ ایسا ہوتا نہیں ہے، جتنی درخواستیں درکار ہوتی ہیں یا تو اس کے کم آتی ہیں یا اس سے زیادہ آتی ہیں، بالکل اتنی ہی آ جائیں، یہ عمومی طور پہ ایسا ظاہر ہے مشکل ہوتا ہے کہ اگر 80,000 لوگ چاہیے تو 80,000 ہی درخواست آئیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درخواستیں کم آتی ہیں، یعنی ان کے پاس درکار تعداد تھی کہ ہم لوگ 80,000 لوگوں کو حج پہ لے جا سکتے ہیں، درخواستیں آ گئی 70,000 75,000۔ کرونا کے بعد سے پاکستان میں خاص طور پہ جب سے مہنگائی بڑھی ہے اور حج کی قیمتیں کافی اوپر چلی گئی ہیں، ایک آدمی، یعنی کہ اگر ایک آدمی سے مراد ہے کہ فیملی اگر حج پہ جا رہی ہو، میاں بیوی،
تو ان کا یہ اخراجات تقریباً ملا ملو کر 20 لاکھ روپے سے اوپر چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ سے لوگوں کی چونکہ اب مہنگائی بڑھ گئی ہے تو سخت کم ہو گئی ہے. تو پچھلے سال بھی درخواستیں کم وصول ہوئی تھی اور اس سال ابھی تک درخواستیں بھی جا رہی ہیں، لیکن امکان یہ ہے کہ شاید درخواستیں ممکنہ ہدف تک نہ پہنچ سکے. اس کی ایک اور وجہ بھی سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں کچھ عرصے سے کورونا کے بعد سے سفر شروع ہوئے ہیں، لوگ باہر جا رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، تو پاسپورٹ بہت بن رہے ہیں. تو پاسپورٹ کے جو عمومی رفتار تھی بننے کی اس میں کچھ ڈیلے ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے پاسپورٹ ابھی تیار ہو کر آئے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ممکنہ طور پہ درخواستیں حج کی جو ہیں وہ تو شاید 10-12 دن یا کتنے دن مجھے صحیح سے یاد نہیں، اس کے بعد وہ ختم ہو جائیں گی. تو اس وجہ سے امکان یہ ہے کہ شاید وزارت حج کے پاس درخواستیں جتنا ان کے پاس گنجائش ہے اس سے کم آئیں. تو اگر کم آتی ہیں تو پھر قرآن دازی کی ضرورت نہیں ہوتی، ظاہر ہے کہ ان کے پاس گنجائش موجود ہے. لیکن اگر زیادہ آ جائیں، یعنی کہ فرض کریں کہ قرآن دازی، یعنی فرض کریں درخواستیں کل 80,000 آنی چاہیے تھیں، وہ آ گئی 90,000، تو پھر وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم قرآن دازی کر رہے ہیں. جب قرآن دازی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر نام آ جاتا ہے کہ جی ہمارے پاس مثال کے طور پہ درخواستیں آئی تھیں 90,000، گنجائش تھی ہمارے پاس 80,000، ہم نے قرآن دازی کی اور اس کے اندر ہم نے 80,000 لوگوں کو کامیاب قرار دیا ہے. ان 80,000 لوگوں کو جو کامیاب قرار دیا جاتا ہے، جو ان میں سے بچ جاتے ہیں ان کو میسج چلا جاتا ہے کہ آپ نے جو پیسے جمع کرائے تھے وہ پیسے آپ کو اکاؤنٹ میں واپس آ رہے ہیں. جو بھی اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ اپنا شناختی کارڈ اور اچھی اپلیکیشن وغیرہ لائیں، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے واپس چلے جائیں گے. تو اصلاً جب تک کہ قرآن دازی نہیں ہوتی یا طے نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ حج پہ جا رہے ہیں، اس وقت تک یہ پیسے بینک کے پاس منسٹری کے اکاؤنٹ میں ہی رہتے ہیں، وہ بینکوں کے پاس پڑے رہتے ہیں. اور جب یہ طے ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اب منسٹری کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے. اب ظاہر ہے منسٹری نے آگے بھی انتظامات کیے ہوتے ہیں، بلڈنگیں کرائے پہ لی ہوتی ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، تو وقتاً فوقتاً منسٹری والے اس میں سے پیمنٹ کرتے رہتے ہیں. سعودی عرب پیمنٹ جاری ہوتی ہیں، کچھ رمضان سے پہلے جا رہی ہیں، کچھ شاید رمضان کے دوران جائیں، کچھ رمضان کے بعد جائیں. تو اس دوران حج کی جتنی بھی انتظامات ہیں، جس کے اندر ٹکٹوں کی بکنگ ہے، پی آئی اے کے پاس جانے اور کھانے پینے کے اخراجات، جو جو چیزیں انتظام ہے، اس کے لیے پیمنٹ وہ اسی اکاؤنٹ میں سے منسٹری والے کرتے رہتے ہیں. اس دوران یہ پیسہ ظاہر ہے کہ منسٹری کے اکاؤنٹ میں بینکوں کے پاس پڑا رہتا ہے. یہ ہے اصل میں اس طریقہ کار کی تھوڑی وضاحت. اب یہاں پر آپ کا جو دوسرا سوال تھا سود کے حوالے سے، تو ہوتا یہ تھا کہ جب منسٹری کے پاس درخواستیں آتی ہیں تو کروڑوں روپے جمع ہو جاتے ہیں. یعنی اگر فرض کریں کہ 10 لاکھ روپے میں ایک آدمی کا حج ہو رہا ہے، تو اگر 10 لوگوں نے ہی درخواست دی تو 1 کروڑ روپے بن گئے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر درخواستیں دینے والے 1 لاکھ لوگ ہوں یا 80,000 لوگ ہوں تو وہ رقم جو ہے وہ اربوں میں چلی جاتی ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ منسٹری کے پاس جب درخواستیں آنا شروع ہوتی ہیں، جیسے کہ اب مثال کے طور پہ صحیح سے مجھے یاد نہیں کہ تاریخیں کب ختم ہو رہی ہیں درخواست کی، لیکن اگر 22 فرض تاریخ کریں 20 ختم ہو دن رہی. 22 دسمبر کو غالباً، تو اب اگر ہم، یہ فرض کریں کہ مہینے سے درخواستیں لے رہے ہیں، تو کچھ درخواستیں مہینے کے شروع میں آئی ہیں، کچھ ابھی آ رہی ہیں، کچھ آخر میں آئیں گی. ابھی سارا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ ظاہر ہے بینک میں جا کے پڑا ہوا ہے، اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے. تو منسٹری والے یہ پہلے کہا کرتے تھے کہ ہمارا، بینکوں سے کہتے تھے ہمارا جتنا پیسہ آپ کے پاس پڑا ہے تو آپ اس پر ہمیں کچھ سود دیں. اس لیے کہ ان کا مطالبہ بھائی یہ مانا تو صحیح تھا کہ ہمارا پیسہ، یعنی ہمارے پیسے سے مراد ہے کہ ہم نے حج والوں سے کہا ہے کہ آپ ہمیں پیسے دیں، اور اب وہ ہمارے پاس آ گیا پیسہ. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ وزارت کو ان لوگوں نے پیسہ دے دیا تو حج کرانے کی خدمت کے بدلے میں پیسہ دیا ہے، تو اب یہ پیسہ وزارت کی نگرانی میں آ گیا، وزارت کا پیسہ ہے. اب یہ وزارت والے فوری استعمال کریں یا تھوڑے تھوڑے وقفے سے کریں، اس دوران وزارت کی ہی پاس یہ پیسہ پڑا رہے گا. تو وزارت والے یہ کہتے تھے کہ ہمارا پیسہ، کچھ پیسہ ہمارا جو ہے وہ پوری تقریباً حج تک، یعنی اگر فرض کر لیں کہ آج کی تاریخ میں یہ کلوز ہوتا ہے تو آج کے بعد تو بھی جمادی الثانیہ شروع ہوا، جمادی الاخرہ، تو اس کے بعد پھر یہ ابھی رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، 3-4 مہینے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ سارا پیسہ ہمارا ایک ساتھ نہیں نکلتا، تھوڑا تھوڑا نکلتا ہے. کبھی ہم ٹرانسپورٹ والے کو پیمنٹ کرتے ہیں، کبھی بلڈنگ والے کو کرتے ہیں، کچھ کھانے والے کو کرتے ہیں، کچھ پی آئی کے ٹکٹوں کی کرتے ہیں. تو جتنے دن آپ کے پاس ہمارا پیسہ پڑا رہے، اور جتنا بھی پڑا رہے، وہ چاہے 15 دن رہے، 20 دن رہے، مہینہ رہے، 2 مہینہ رہے، سارے کا سارا پیسہ رہے، 20% رہے، 40% رہے، آپ ہمیں اس کے اوپر کوئی نفع دیں. اور اس سے پہلے چونکہ ہمارے یہاں نظام پورا موجود نہیں تھا تو وہ اس پر سود چارج کرتے تھے. تو پچھلے کچھ 4-5 سال سے جب سے اسلامی بینک آئے تو اس کے بعد سے کچھ اسلامی بینکوں میں بھی یہ کام ہوتا تھا کہ اسلامی بینکوں میں درخواستیں آتی تھی. تو یعنی فرض کریں کہ اگر حج کی 70,000 درخواستیں آئیں تو اس میں سے 20,000 اسلامی بینک میں آ گئی، باقی جو ہے وہ سارے بینکوں میں آ گئی.
تو اسلامک بینک تو سود نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے ہم تو آپ کو نفع میں دیں گے، مضاربہ اکاؤنٹ کھول کے. آپ کے علم میں ہم اپنے پروگرام میں کئی دفعہ وضاحت کر چکے ہیں کہ اسلامک بینک مضاربہ اکاؤنٹ پہ کام کرتے ہیں. تو منسٹری والوں کے ساتھ مضاربہ اکاؤنٹ کھول کے پیسے ڈالتے تھے، جو نفع ہوتا ہے دیتے تھے. تو پچھلے 5-6 سال سے ایک مطالبہ لوگوں نے شروع کیا تھا، منسٹری میں بھی مطالبہ گیا کئی طرف سے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سود ویسے ہی نہیں لینا چاہیے ہمیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ لوگ جو پیسے جمع کرا رہے ہیں تو حج کی جیسی ایک مقدس عبادت اور فریضے کے لیے جمع کرا رہے ہیں، اور منسٹری بھی جو ہے وہ وزارت مذہبی امور ہے اور حج سے متعلق ڈپارٹمنٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں جن کا تعلق دین سے ہے، اگر اس کے اندر کوئی مالیاتی لین دین ہو رہا ہے، وہ فیسوں کی ادائیگی کا ہو، کچھ بھی ہو، اس کے اوپر سود کا چارج کرنا تو زیادہ افسوسناک بات ہے. یعنی ہم ایک مثال کے طور پہ طلبا کو سمجھاتے ہیں کہ گالی دینا ویسی بری بات ہے، لیکن مسجد میں گالی دینا زیادہ بری بات ہے. اس لیے کہ جب ایسی جگہ جانا جہاں پر انسان سوچتا ہے کہ یہاں پہ آ کے تو انسان کو زیادہ آداب کا خیال رکھنا چاہیے، وہاں پر گناہ کرنا زیادہ بری بات ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ بات لوگوں نے اٹھانی شروع کی کہ بھئی ویسے ہی نہیں سود کا لین دین کرنا چاہیے، اور جائے کہ حج کی درخواستوں پر منسٹری والے اس پر سود لیں. تو پچھلے کافی عرصے سے اس پر بحث چل رہی تھی، اور بہت بڑا حصہ اس کا اسلامی بینکوں میں جانا شروع ہوا تھا. پھر بالآخر پچھلے 1-2 سال سے، غالباً 1 سال یا 2 سال ہو گئے، بالآخر پھر یہ ساری باتیں تفصیلاً طے ہوئی کہ جتنے بھی بینک ہیں، وہ چاہے اسلامی ہوں یا وہ والے بینک جو اسلامی بینک نہیں ہیں پورے لیکن ان کی اسلامی برانچیں ہیں، وہ درخواستیں حج کی صرف اور صرف اسلامی بینکنگ کے تحت وصول کریں گے. چنانچہ پاکستان کے جو بڑے بینک ہیں جیسے کہ حبیب بینک ہے، نیشنل بینک ہے، الائڈ بینک ہے، بینک الفلاح ہے، یو بی ایل ہے، یہ بڑے بڑے بینک ہیں، ان کا بہت زیادہ پاکستان میں ان کی برانچیں پھیلی ہوئی ہیں. تو اسلامی بینک، میزان بینک، بینک اسلامی، دبئی اسلامی وغیرہ، فیصل بینک کے علاوہ یہ جو بینک ہے ان سب کے اسلامک برانچز بھی موجود ہیں. تو پھر یہ طے ہوا کہ جو حج کی درخواستیں ہیں وہ سارے بینک لیں گے، وہ چاہے حبیب بینک ہو، چاہے کوئی اور سبھی بینک ہو، لیکن وہ لیں گے اپنے اسلامک ونڈوز میں. چنانچہ جو فل فلیج اسلامک بینک ہے وہ تو خیر ہے ہی فل فلیج اسلامک، لیکن جو اسلامی بینک نہیں ہے وہ اپنی درخواستیں اسلامی بینکنگ ونڈو کے تحت لیں، اور اسی نظم کے تحت پیسے رکھیں جو ان کے لیے وضع کر دیا گیا اسٹیٹ بینک نے، اس کے قواعد و ضوابط رکھیں، اور اسی میں سے وہ جو بھی نفع کا تقسیم کا طریقہ ہے وہ منسٹری کو دیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ منسٹری نے جب درخواست والوں سے پیسہ لے لیا، اس کی بالکل مثال ایسی ہے کہ جب ایک آدمی جا کر کسی کے پاس کسی کام کے لیے بکنگ کراتا ہے تو جب اپنی جیب سے پیسے سامنے والے کو دے دیتا ہے تو پیسے اس کے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس نے سارے انتظامات آگے کرنے. تو جب حج کی درخواست دینے والوں نے، عازمین حج نے درخواست کے ساتھ پیسے جمع کرا دیے تو وہ منسٹری کے ہو گئے. منسٹری نے اس پر فیصلہ کیا کہ قرآن اندازی کر کے ہم نے 5,000 لوگوں کے پیسے واپس کرنے ہیں، وہ نہیں، ان کا نام نہیں آیا، ان کے پیسے واپس چلے جائیں گے، باقی سارے پیسے منسٹری کے پاس چلے گئے. اب منسٹری کے اکاؤنٹ میں رہیں گے، وہ اسلامی بینکوں میں اسلامک ونڈوز کے اندر وہ اکاؤنٹ کھلے ہوتے ہیں، اس پر جو بھی نفع نقصان کا طریقہ کار جو بھی آپس میں یہ طے کر لیں، چونکہ شرن تو ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ طریقہ کار صحیح ہو، باقی اس پر نفع کتنا ملنا ہے یہ ایک کاروباری فیصلہ ہوتا ہے، وہ منسٹری کے لوگ اور بینک والے بیٹھ کر آپس میں جو بھی طے کر لیتے ہیں تو وہ نفع ملتا ہے. تو یہ اب اس حج کی جو درخواست پاکستان میں ہے، دنیا کے بہت سے اسلامی ملکوں میں بھی یہی طریقہ ہے کہ حج کی جو درخواستیں وہ لیتے ہیں وہ صرف اسلامک سسٹم میں لیتے ہیں، اور اسی کے اندر سے وہ اپنا سارے نفع نقصان کا جو بھی ترتیب ہے اسی کے اندر رکھتے ہیں، اور تاکہ حج کے معاملے کے اندر نہ درخواست دہندگان کے پاس ایسی کوئی بات آئے، نہ منسٹری کی طرف ایسی کوئی بات آئے کہ وہ ناجائز کام کر رہے ہیں. تو یہ ہے اس کا جو طریقہ کار جو آپ نے دریافت فرمایا. جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ. یعنی گویا کہ اب موجودہ حالات میں جو لوگ حج کے پیسے جمع کرا رہے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی سود نہیں ہے، بلکہ بعض تو ایسے بھی معاملات ہوتے تھے کہ جب وہاں پر کھانا دیا جاتا تھا، خود 2017 میں گیا ہوں، انشاءاللہ اس سال بھی ارادہ ہے، درخواست دی ہے، تو وہیں پر بیٹھے لوگ باتیں کر رہے ہوتے تھے کہ یہ سودی پیسے کا کھانا ہے، یہ جو ہمیں کھانا دیا جا رہا ہے، گورنمنٹ کھانا دے رہی ہے، یہ سود کے پیسوں کا ہے. تو اس کی بھی کوئی حقیقت ہے یا نہیں، دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ منسٹری نے آپ سے، چاہے وہ آج جب اسلامی بینکوں میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں، آج سے کوئی 5 سال 10 سال پہلے جب سود والا معاملہ تھا، وزارت حج آپ کو جو خدمات دے رہی ہے وہ آپ کے پیسے کے بدلے میں دے رہی ہے، وہ سود کے بدلے میں نہیں دے رہی. یعنی آپ نے وزارت حج کو درخواست دی تو حج والوں نے کہا کہ جی آپ کو ہم حج پہ لے جا رہے ہیں، یہ ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہے، یہ کھانے کا خرچہ ہے، یہ آپ کا حج کا ٹکٹ ہے، اس سارے پیکج کے آپ ہمیں 4 لاکھ روپے دے دیں، فرض کریں آج سے کوئی 5 سال پہلے. اب آپ کو جو حج کا کھانا مل رہا ہے یا رہائش مل رہی ہے یا ایئر ٹکٹ مل رہا ہے یا سہولیات آپ کو مدینہ میں، مکہ میں مل رہی ہیں، وہ اس پیسے کے بدلے میں جو آپ نے وزارت حج میں جمع کرایا ہے، اس کے اندر تو کوئی سود کی بات نہیں.
سود کا مسئلہ یہ تھا کہ منسٹری کے پاس جب آپ پیسہ جمع کراتے تھے اور وہ کبھی 1 مہینے میں، کبھی 2 مہینے میں، کبھی 3 مہینے میں منسٹری والے خرچ کرتے تھے وقتاً فوقتاً، تو ان کا آن ایوریج بینک کے اندر فرض کر لیتے ہیں کہ وہ بیلنس ان کا 50 کروڑوں پہ پڑا ہوا ہے. درخواستیں آئیں 1 ارب روپے کے آگے، فرض کر لیتے ہیں 1 ارب کے آگے، تھوڑے تھوڑے پیسے کم ہوتے رہے. آخری پیمنٹ انہوں نے رمضان کے بعد کر دیا، انہوں نے کہا ہمارا اکاؤنٹ خالی ہو گیا. اس وقت تک جو پیسہ پڑا رہا 25 کروڑ، کبھی 10 کروڑ، کبھی 5 کروڑ، کبھی 50 کروڑ، اس کے اوپر بینک ان کو انٹرسٹ دیا کرتے تھے. وہ وزارت والے اپنے استعمال میں، اپنے دیگر کاموں میں لاتے تھے. تو جو آپ کو وہاں پر سروس مل رہی ہے، آپ بس میں بیٹھ رہے ہیں، آپ رہائش اختیار کر رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو اگر فرض کریں کوئی احرام بھی ملتا ہے، کوئی پیکٹ بیگ دیتے ہیں، کوئی دوائیاں ملتی ہیں، وہ سب پیسے وہ ہیں جو آپ نے دیے. تو اگر منسٹری والے کسی وجہ سے سود کھا بھی رہے ہوں گے تو اس سے آپ کے حج پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ آپ نے تو ایک آدمی کو جائز کام کے لیے پیسے دیا. فرض کر لیں کہ ایک آدمی ہے جس سے آپ جا کر اپنا فرنیچر بنواتے ہیں، اس سے پوچھا کہ یہ فرنیچر کتنے کا بنے گا، اس نے آپ کو کوٹیشن دی کہ جی 1.5 لاکھ روپے کا فرنیچر بنے گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو 1.5 لاکھ دے رہا ہوں. اور آپ کتنے دن میں بنا کے دیں گے؟ اس نے کہا جی میں آپ سے 1.5 مہینہ لوں گا. فرض کر لیں شادی بیاہ کے موقع پہ لوگ فرنیچر کا آرڈر دیتے ہیں. اب یہ آدمی فرض کر لیں کہ ایڈوانس پیسے اٹھاتا ہے آپ سے 1.5 لاکھ روپے اور بینک میں رکھ دیتا ہے جا کر، اور وہ کہتا ہے کہ میں تو اپنا آرام سے، جب میری جو پیمنٹ مہینے میں ہوتی ہے ایک دفعہ، تو میں لکڑی تو لے آؤں گا ادھار پہ، مہینے میں پیمنٹ کروں گا، اور جب تک میرا پیسہ بینک میں پڑا مجھے سود آتا رہے گا. اب سوال یہ کہ جو سود آ رہا ہے تو اس بڑھئی کو آ رہا ہے نا جس کو آپ نے جا کے آرڈر دیا فرنیچر والے. تو آپ کی فرنیچر کا اس کا سود سے کوئی تعلق نہیں. آپ نے تو فرنیچر کی پیمنٹ کی تھی کہ بھائی میں، آپ نے مجھے 1.5 لاکھ بتائے تھے، 2 لاکھ بتائے تھے، یہ پیسے لے لو. حج والوں کا آپ نے کہا کہ جی آپ نے ہمیں درخواست دی تھی اور ہم سے کہا تھا کہ آپ ہمیں حج کی سہولتیں دیں، یہ اس کے بدلے میں لیں. یہ اصول ہے. تو اس کے اندر وہاں جو لوگ کھانے کے اندر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی کھانے میں سود آ گیا وغیرہ، وہ بات ٹھیک نہیں ہے. وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب حج میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ ساری باتیں تو کوئی وہ فقہی یا قانونی پس منظر میں نہیں کرتے، وہ مزاحن بھی کر دیتے ہیں، ایسے بھی کرتے ہیں. جزاک اللہ. اور مفتی صاحب، بہت سے بینک یا بعض ادارے ایسے بھی ہیں جو حج کو فائنینس کر رہے ہیں، کہ یعنی آپ قسطیں جمع کراتے رہیں ابتدا میں یا آخر میں، اور بینک کی طرف سے حج کر کر آ جائیں. تو یہ شرعی نقطۂ نظر سے کیسا ہے؟ دیکھیں، 2 باتیں اس میں سمجھیں. کہاں 2 مسئلے آتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا ایک آدمی جس کے پاس حج کے پیسے نہیں ہیں وہ فائنانسنگ لے کر یا کسی سے ادھار لے کر حج پہ جا سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ سوال آتا ہے کہ اگر بینک سے، آپ اسلامی بینک سے فائنانسنگ لے کر کسی بھی طریقے سے جو ان کا طریقہ کار معروف ہو، ادھار تو نہیں ہوتا ظاہر ہے، اس کے اندر وہ اپنا نفع بھی رکھتے ہیں، تو وہ سروسز کا ایک خاص طریقہ کار ہے ان کا، اس سے لے کر جا رہے ہیں تو شرعاً جانا کیسا ہے؟ تو اس میں سے پہلا تو میں اس کا جواب دے دوں گا. اگر کسی اسلامک بینک نے ایسی کوئی اسکیم انٹروڈیوس کرائی ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ آپ حج کے لیے مثلا 10 لاکھ کا خرچہ آ رہا ہے، آپ 5 لاکھ ہمیں جمع کرا دیں، 5 لاکھ روپے ہم آپ کو فائنینسنگ کر دیتے ہیں، حج کر کے آ کے آپ واپس ہمیں 50,000 روپے ماہوار کر کے 6-8 مہینے میں پے کر دیجیے گا. تو یہ شرعاً طریقہ کیسا ہے؟ تو اس کا جواب ہے طریقہ شرعاً جائز ہے. اگر وہ آدمی آپ کو جائز طریقے سے کام کرا رہا ہے تو یہ طریقہ جائز ہو جاتا ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے فرض کریں آپ حج پہ جا رہے ہیں، آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں اور 5 لاکھ نہیں ہے، آپ نے اپنے کسی دوست سے ادھار لیے، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے ادھار لے لیں، 5 لاکھ ادھار لے لیے، 5 لاکھ آپ نے ملا، 10 لاکھ میں حج کر کے آئے، تھوڑے تھوڑے کر کے اس کو اتار دیے. یا کسی نے آپ کو کہا اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو جو ہے نا ٹکٹ وغیرہ آپ کو میں دلا دیتا ہوں اور اپنے خرچے سے، اس میں اس نے اپنا نفع بھی رکھا، جیسے کہ ہمارے پاس ٹریول ایجنٹ رکھتے ہیں، ادھار پہ آپ کو میں کرا دیتا ہوں، باقی آ کے مجھے پیمنٹ کر دیں. تو شرعاً ایسا کرنے کی اجازت ہے. پر دوسرا جو سوال ہے وہ زیادہ اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ادھار لے کر اور قرض لے کر حج کرنے جانا ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں اصولی بات بھی ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ وہ عبادات جن کا تعلق مال سے ہے، اس کا تعلق استطاعت سے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ اللہ کے لیے حج کرنا لوگوں پر فرض ہے. من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس وہاں تک جانے کی قدرت ہو. تو قدرت کے اندر جو فقہاء نے چیزیں لکھی ان میں سے ایک ہے مالی قدرت، جانے کا خرچہ، آنے کا خرچہ، رہنے کا خرچہ، اور جو پیچھے لوگ گھر میں رہ جائیں گے اپنے ملک میں ان کے کھانے پینے کا خرچہ اگر آپ کے پاس ہے. فرض کریں ایک آدمی حج پہ جا رہا ہے، 10 لاکھ خرچہ آتا ہے اس کا، پیچھے گھر میں بھی تو لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ اگر یہ حج کے لیے 20 دن 25 دن غائب رہا تو وہ لوگ بھی تو اپنا گزر بسر کریں گے. تو گھر کا پورا ساز و سامان خرچہ ورچہ بھی رکھ کے گیا، حج کر کے آ جاتا ہے. یہ مطلب ہے استطاعت کا. اب اگر ایک آدمی قرضہ لے کے حج کر رہا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت شریعت نے منع کی ہے، وہ صورت یہ کہ ایک آدمی کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے. فرض کریں کہ آج کے حالات میں ایک آدمی کی تنخواہ 50,000 روپے،
50,000 روپے وہ کماتا ہے پاکستان کے کسی بھی شہر میں رہتا ہوں، وہ تو ظاہر سی بات ہے بجلی پانی گیس گھر کے اندر ہی خرچ ہو جاتے ہیں. اب اگر وہ حج کے لیے کوئی قرضہ لے کر جائے گا تو کہاں سے قرضہ ادا کرے گا؟ اس پر تو حج فرض ہی نہیں ہوا. تو ایسے لوگ جن کی استطاعت نہیں ہے، نہ وہ ادا کر سکتے ہیں، نہ ان کے پاس مال دولت ہے، ان کو قرضے لے کر حج کرنے جانا یہ دین میں پسندیدہ نہیں ہے. اس لیے کہ اس کے نتیجے میں انسان بلا وجہ زیر بار ہوتا ہے، پھر ادا نہیں کر سکتا. تو شریعت نے انسان کو یہ پابند نہیں کیا ہے کہ اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر بھی وہ قرضہ لے کے حج پہ عمرے پہ جائے. دوسری صورت قرضہ لینے کی یہ ہوتی ہے جو آج کل ہمارے یہاں پاکستان میں عام ہے، دنیا بھر میں عام ہے، پاکستان میں بھی ہے. وہ ہوتا یہ کہ انسان کے پاس ہر وقت نقد کی شکل میں پیسہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے جو مثال کے طور پہ فرض کریں کہ ایک آدمی جس کے پاس زمینیں زراعت کا کام کرتا ہے، اب ان کے پاس گندم پڑی ہوئی ہے، 50,000 لاکھ کلو گندم پڑی ہوئی ہے، ان کے پاس پھل بھی آتے ہیں، زمینیں بھی ہیں. ویسے اگر آپ دیکھیں تو ایک امیر کبیر آدمی ہے، لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس حج کے لیے 10 لاکھ کیش نکالنا مشکل ہو رہا ہے، اس لیے کہ میرا پیسہ کام میں لگا ہوا ہے. میرا پیسہ کچھ میرا خالص زراعت میں لگا ہوا ہے، کچھ مشینوں میں کچھ لگا ہوا ہے، کچھ زمینوں میں لگا ہوا ہے، کچھ میں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، کچھ سونا چاندی رکھا ہوا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے جو اصل ایک ہمارے یہاں فائنانس میں ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں کیش کنسٹرین ہوتا ہے، ان کے پاس اصل میں نقد کم ہوتا ہے، مالیت ہوتی ہے. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہمارے یہاں ہوتے ہیں جنہوں نے پلاٹ میں پیسہ لگایا ہوا ہے، 1.5 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے، کچھ سونے کے زیورات رکھے ہیں، کچھ انہوں نے نقد رکھا ہوا ہے، کہیں پر انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. تو ویسے اگر آپ دیکھیں تو وہ شاید کروڑ پتی ہیں، ان کے پاس اثاثے سامان انویسٹمنٹ ملا کر دیکھیں تو وہ 1.5 کروڑ روپے کا سامان ہے. لیکن حج کے لیے آپ ان سے کہیں کہ 10 لاکھ نکالو، وہ کہتے ہیں 10 لاکھ میں نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ میری حیثیت نہیں ہے، میرے پاس مہینے کے 3-4 لاکھ روپے آتے ہیں جس سے میں اپنے گھر کا خرچہ چلاتا ہوں، تو میرے پاس ابھی 1-2 لاکھ روپے تو پڑے ہوئے ہیں لیکن باقی نہیں. ہاں اگر مجھے کوئی قرضہ دے دے یا مجھے کوئی فائنانسنگ دے دے تو میں مہینے میں آرام سے 50,000 لاکھ روپے نکال کے 6-8 مہینے میں پے کر سکتا ہوں. تو ایسے شخص کے لیے ہمارے یہاں علماء آج کل اجازت دیتے ہیں کہ اگر اس کے پاس یہ بندوبست موجود ہے کہ اس کے قرضے کی ادائیگی ہو جائے گی، وہ قرضے کے لیے جاتا ہے حج پہ. یعنی کہ اصل میں جو علماء لکھتے ہیں وہ بات کی کہ ایک شخص قرضہ لے کر حج پہ گیا، وہاں انتقال ہو گیا اس کا. اب قرضہ دینے والا قرضہ کس سے وصول کرے گا؟ اس کے ورثہ کے پیچھے بھاگے گا. ورثہ کہتے ہیں کہ ابا ہمارے اتنے پیسہ چھوڑ کے ہی نہیں مرے. تو بجائے اس کے کہ حج اور عبادات کے اندر آپ لوگوں کا پیسہ پھنسائیں تو شریعت نے کہا نہیں، آپ حج ہی نہ کریں، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے پیسے. لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی مالی حیثیت اچھی ہے، وصیت کر کے بھی جاتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں پڑی ہیں، اللہ نہ کرے میں مر جاتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا حادثہ پیش آتا ہے، تو یہاں سے پیسے لے کر ادا کر دینا. تو ایسی صورت میں قرضہ لے کر جانا یا فائنینسنگ لے کر جانا شرعاً ٹھیک ہے. آج کل میں نے دیکھا میرے پاس جو سوالات آتے ہیں عام طور پہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے مہینے میں کوئی 2 لاکھ 3 لاکھ روپے آمدنی ہوتی ہے، 50-60 ہزار روپے 70 ہزار روپے وہ آرام سے بچا سکتے ہیں. لیکن حج کے لیے ان کو 2 لوگ جا رہے ہیں، مثلا میاں بیوی 2 لوگ جانے کا مطلب 20 لاکھ کا خرچہ ہے، تو 20 لاکھ نہیں دے سکتے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم 10 لاکھ روپے ہمارے پاس ہے، ہم 10 لاکھ روپے کی فائنینسنگ بینک سے لے کر جا رہے ہیں. اسلامی بینک بہت سارے اس کی پروڈکٹ آفر بھی کر رہے ہیں، اور ہم نے بینک سے طے کر لیا ہے کہ ہم آپ کو لاکھ روپے مہینہ ادا کریں گے، تو آنے کے بعد 1 سال کے اندر آپ کو ساری پیمنٹ کر دیں گے، تو ہمارا حج بھی ہو جائے گا اور سہولت کے ساتھ ہو جائے گا. ورنہ اگر میں چاہوں کہ میں ابھی دونوں جائیں، ہم دونوں میاں بیوی، تو اس کے لیے لازماً ہمیں تو اپنی جویلری بیچنی پڑے گی، یا مثال کے طور پر کوئی پلاٹ بیچنا پڑے گا. اور یہ چیزیں بیچنے کے آج کل افادیت کم ہے. ظاہر ہے اگر ایک آدمی 1 کروڑ روپے کا پلاٹ بیچتا ہے جس میں سے وہ 20 لاکھ خرچ کرتا ہے تو 80 لاکھ روپے کہاں لگائے گا؟ تو اگر زیادہ ایسی صورت پیش آ رہی ہے تو شرعاً ایسے آدمی کے لیے قرضہ لے کر یا فائنینسنگ لے کر حج کرنے جانے کی اجازت ہے. تو جو آپ کا سوال ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں اگر وہ اسلامی طریقے سے جاتے ہیں، جیسے اسلامک بینک آفر کرتے ہیں حج کا، سود پر قرضہ نہیں لیتے یا کوئی سودی فائنینسنگ نہیں لیتے، اور ان کی استطاعت ہے، پہلی بات ہے کہ میں آپ کو بتاؤں بینک خود بخود چیک کر لے گا. اگر کسی کی استطاعت نہیں تھی تو بینک اس کو منع کر دیتا ہے، ہم آپ کو پیسے نہیں دے رہے اس لیے کہ آپ تو پھنس جائیں گے. تو اگر کسی کی استطاعت ہے اور وہ ادائیگی کر سکتا ہے، کچھ پیسے اپنے پاس سے ملاتا ہے، کچھ بینک سے فائنینسنگ لے کر جاتا ہے، شرعاً اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج اور کوئی مضائقہ نہیں ہے. جزاک اللہ. مفتی صاحب اسی میں فائنینسنگ میں جو عام بندہ ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی بینک سے جو میں پیسے لے رہا ہوں وہ تو مجھ سے اضافی لے رہا ہے. فرض کیا گورنمنٹ کا پیکج ہے 10,75,000 کا، تو اس میں 5,75 اس نے ادا کیے اور 5 بینک نے ادا کیے. اب جب وہ بینک کو واپس کرے گا تو وہ 5 سے زیادہ کرے گا. تو عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جو اضافی رقم میں دے رہا ہوں وہ تو سود میں ہے. تو جو اسلامی بینکنگ ہے، اسلامی غیر سودی بینکنگ ہے، وہ کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اضافی رقم ان کے لیے جائز ہے؟
دیکھیں اس میں ایک بات سمجھیں کہ اضافی رقم جو ہوتا ہے نا وہ ایک حج اور عمرے کا پیکج ہوتا ہے. یعنی کہ فرض کریں میں عمرے کی مثال دیتا ہوں پہلے کہ ایک شخص سے وہ آج عمرہ کرنے جا رہا ہے, 3-3.5 لاکھ روپے خرچہ ہے. اب عمرہ کرنے جب جاتا ہے تو دو طریقے ہیں, وہ کسی ٹریول ایجنٹ کے پاس جائے. بعض ٹریول ایجنٹ بھی یہ کام کرتے ہیں, بہت کم ہیں لیکن کرتے ہیں. ٹریول ایجنٹ سے کہا کہ میرا خرچہ یہ آ رہا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا, ہوٹل بک کراؤں گا, 15 دن کے لیے جا رہا ہوں, 7-8 دن مکہ میں, 7-8 دن مدینہ میں رہوں گا, میرا ٹکٹ بک ہوگا, میرا ہوٹل بک ہوگا, میرا آنے جانے کا خرچہ ہوگا اور کھانے پینے کا ہوگا. تو کھانے پینے کا تو چلو میں خود اٹھا لوں گا, لیکن میرا ہوٹل کا خرچہ, میرا جو آنے جانے کا خرچہ ہے اور جہاز کا ٹکٹ ہے, یہ تقریباً جو ہے 3-3.5 لاکھ کا پیکج ہے. اس کی آپ فائنینسنگ مجھے دے دیں, پیکج میں آپ سے لے رہا ہوں. تو ٹریول ایجنٹ کیا کرتا ہے, وہ ان کو پیکج آفر کرتا ہے کہ یہ پیکج ہم آپ کو 3.5 لاکھ کا دے رہے ہیں, آپ اس کی پیمنٹ ہمیں کر دیں, چاہیں تو کل ٹوٹل پیمنٹ ابھی کر دیں, چاہے تھوڑی تھوڑی کر کے کر دیں. اب وہ پیکج جو ہے وہ ٹریول ایجنٹ جا کر پیچھے کوآرڈینیشن کر کے وہ ہوائی جہاز کا ٹکٹ کتنے کا لے رہا ہے, ہوٹل کا اسٹے کتنے کا لے رہا ہے. تو دراصل میں یہ کہلاتا ہے پیکج سروس. ایک سروسنگ سیکٹر کی ایک چیز ہے, وہ کہلاتا ہے پیکج کی سیل پرچیز, کہ ہم آپ کو یہ پیکج دے رہے ہیں. اب آج کل پاکستان میں بہت کامن ہو گیا, آپ نے دیکھا وہ ٹریولنگ پیکج پاکستان میں یا پہ اعلان ہوتا ہے کہ سردیوں کی, جیسے ابھی چھٹیاں آ رہی ہیں پاکستان میں سردیوں کی, کہ ہم آپ کو گھمانے لے جائیں گے. تو ہمارا پیکج ہے کہ ہم آپ کو یہاں سے وہاں لے جائیں گے, وہاں سے وہاں لے جائیں گے, بس میں لے جائیں گے, ٹھہرائیں گے, کھانا کھلائیں گے. یہ ٹوٹل کی آپ ہمیں 1 لاکھ روپے دے دیں. اب اس میں ہمارا کیا نفع ہے, کیا ہے, وہ ہمارا مسئلہ ہے, آپ کا نہیں ہے مسئلہ. تو یہ اصل میں پیکج, یہ سروسز کا کی سیل پرچیز کہلاتی ہے. تو حج اور عمرے کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ جو اسلامک بینک ہوتے ہیں وہ ٹریول ایجنٹ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ فائنینسنگ کا ارینجمنٹ کر لیتے ہیں, اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ذریعے جا رہے ہیں, یا وہ خدمات کو جا کر یہ خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں, جو سروسز فائنینسنگ کہلاتی ہے. اور اس کے اندر وہ ظاہر سی بات ہے کہ جو اپنا نفع رکھتے ہیں وہ, اور اس کو وہ آدمی 6 مہینے میں, سال میں, جتنی بھی قسطیں طے ہوتی ہیں اس کے اندر وہ ادا کرتا ہے. چنانچہ اگر ایک آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے فور ادا نہ کر سکے اور وہ اسلامی بینک سے مہلت مانگے, اور اسلامی بینک کو اس کے عذر قبول ہو, سمجھ میں آتا ہو کہ واقعتاً یہ صاحب واقعتاً پے نہیں کر سکتے. ایک تو ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں پے کر سکتا کہ میں اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا, میں اپنی کوئی چیز بیچنا چاہتا ہوں, نہ اپنی جیب سے نکالنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ بس مجھے آپ مہلت دیں, اس لیے کہ میرے پاس فلاں کیش پیمنٹ نہیں آ رہی. تو وہ تو طریقہ معقول نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو اپنا نقصان دوسرے کے گلے باندھنے والی بات ہے. لیکن اگر واقعتاً کوئی نقصان یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ثابت ہو جاتی ہے تو اسلام میں ان سے اضافی پیسے نہیں لیتے, اور اگر وہ جان بوجھ کے تاخیر کرتے ہیں یا اپنی کوئی اور چیزوں کو ترجیح دے دیتے ہیں تو پھر وہ اس کے اوپر ایک چیریٹی لگاتے ہیں. تو اسلامی بینکوں کا بڑا معروف سی پروڈکٹ ہے, پاکستان میں بھی ہے, پاکستان سے باہر بھی ہے, کئی جگہ پہ, کئی ملکوں میں ابھی یہ کام شروع کیا. اور اب اس کی ضرورت اس لیے بھی بڑھ رہی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اپنی فیملی کے ساتھ جاتا ہے, فیملی سے مراد اگر ہم چھوٹی سی چھوٹی فیملی بھی لے لیں, میاں بیوی اور 2 بچے ہیں, تو حج کا جو اخراجات ہیں وہ کوئی 30 لاکھ 35 لاکھ سے اوپر چلے جاتے ہیں. اور اگر وہ بڑے بچے عاقل بالغ ہیں, اگر ایک آدمی میاں بیوی, ایک بیٹا اور ایک بیٹی جا رہے ہیں, 4 لوگ, آپ خود سوچیں 10 لاکھ روپے کا اگر پیکج ہے تو 50 لاکھ روپے کا خرچہ تو کہیں نہیں گیا, اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر بیچ میں ان کو کھانا پینا بھی ہوتا ہے, کچھ چھوٹی موٹی خریداری, کچھ تبرکات لیتے ہیں. ایسے موقع پر ایک آدمی جو ہے وہ 50 لاکھ روپے اپنے پاس سے کیش نکالے, اس کے بجائے وہ ترجیح یہ دیتا ہے کہ میں بینک سے فائنینسنگ لے لوں اور تھوڑا تھوڑا ادا کرتا رہوں گا. تو شرعاً یہ طریقہ جائز ہے, اور اس کے اندر یہ استعمال کی جاتی ہے مصنوعات جو کہلاتی ہیں سروسز اور خدمات. تفصیل اس کی جو بینک ہمارے یہاں پاکستان میں آفر کرتے ہیں خدمات, ان کی ویب سائٹ پہ جا کر ان کے جو سوالات ہوتے ہیں, فریکوینٹلی آسکڈ کوسچن FAQs ہیں, وہاں پر یا ان کے کال سینٹر پہ آپ کریں تو آپ کو تفصیل بھی مل جاتی ہے. جزاک اللہ مفتی صاحب, بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے مہینے جو ہے آپ سے استفادے کا موقع ملے گا. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. معزز و مکرم سامعین, آپ درسقرآن.com پر بینکنگ, مالیاتی ادارے اور ان کی پروڈکٹس سے متعلق پروگرام دیکھ رہے تھے. اس پروگرام میں ہم آج کل کے حالات کے اعتبار سے حج سے متعلق مفتی صاحب سے ہم نے گفتگو کی ہے, جس کا خلاصہ یہی ہے کہ وزارت مذہبی امور والے آج کل جو پیسے لیتے ہیں وہ کوئی اسے یا رکھتے ہیں بینکوں میں تو اس پر سود نہیں لیتے, سودی سسٹم میں نہیں رکھتے. لہٰذا یہ کہنا کہ حکومت حج کے پیسوں پر سود لے رہی ہے, سود کھا رہی ہے, یا سود سے حج کرا رہی ہے, تو اس قسم کی باتوں سے گریز کرنا چاہیے, اجتناب کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے. اگلے پروگرام تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ